بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ٹریکنگ دکھا رہے ہیں جو اسکردو سے شگر کے ایک ابتدائی پورشن تک کی ہے، اور یہ پیدل واک ہے۔ یہ کورونا کے دوران جب سب کچھ بند تھا اس زمانے کی ہے اور سردیوں کی ہے۔ اسکردو سے شگر جانے کے لیے چھمک برج بنا ہے، یہاں سے راستہ بہت مختصر ہو جائے گا، لیکن ابھی تک وہ راستہ انڈر کنسٹرکشن ہے، بنا نہیں ہے۔ تو ہم نے راستہ مکمل ہونے سے پہلے اس راستے سے پیدل سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھمک برج سے جربسو لیک تک جا کر وہاں سے کھانا کھا کر واپس اسی جگہ تک آنا تقریباً کوئی 15 کلومیٹر کا سفر تھا، جس میں ہمیں لگے ہیں تقریباً کوئی 9 گھنٹے۔ بالکل میدان جگہ ہے، صحرا ہے، لیکن کیونکہ سردیوں کا زمانہ ہے اس لیے گرمی کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ تیاری بھی خاص نہیں تھی، اور اکثر ساتھیوں کو اس طرح کی ٹریکنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ تو اسکردو میں دستیاب جو ہمارے فیکلٹی ممبرز تھے کالجز کے، ان کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ ہمارے فیکلٹی کے گروپ ہے ہمت والے کے نام سے، جو ہائکنگ کے پروگرامز بس اوقات کرتا رہتا ہے، اور ڈریسز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کتنے لدے بندے ہیں ہیوی گرم لباس میں۔ تو یہ پڑی ہے ہمارے جو پیچھے نظر آ رہی ہے، شگر پڑی کہلاتی ہے۔ یہی چھوٹا سا پورشن ہے جو مکمل ہو جائے تو یہاں سے راستہ تھرو ہے۔ اس راستے کے بننے کے بعد شگر تک جانے کے 2 راستے ہوں گے، ایک جو روٹین کا اس وقت ہے تھورگو سے ہوتا ہوا، یہ کافی لمبا ہے۔ دوسرا یہ راستہ ہوگا جو چھمک برج سے ہوتے ہوئے بلتستان یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے تھرو سرفرنگا اور جربسو ایک جھیل ہے جو جب ہم روٹین کے راستے سے شگر پہنچتے ہیں تو اس سے لیفٹ کی طرف واپس آنا پڑتا ہے، نیچے دریا کے کنارے ادھر ایک کافی بڑی جھیل ہے جہاں فشنگ بھی ہو رہی ہے، اور فشنگ کا انتظام ہے دراصل وہاں پر، اور اب ہیچری بھی بنائی گئی ہے، اس کو طرح طرح کے نام دیے گئے ہیں، باہر بڑی ایکٹیویٹی والی جگہ بن گئی ہے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا یہ پیدل ٹریکنگ کا ہے، اور پورا صحرائی ہے، اور راستے میں ہمیں جا بجا صحرائی پودے نظر آئے، اور ان سب کو کراس کرتے ہوئے ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے جب ہم جربسو بلاخر پہنچ گئے ہیں، یہ اس وقت کی ہے۔ ہمارا کھانا نہیں پہنچا ہے، اس لیے ابھی فی الحال آگ جلا کر ہم اپنے جو ٹھنڈ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کھانا بھی پہنچ جائے گا تو ہم پھر انشاءاللہ کھانا کھا کر پھر واپسی کا وہ کریں گے۔ یہ ہمارے مرتضیٰ صاحب ہیں جو ہمارے فیڈنگ کے ارینجمنٹس وغیرہ کرتے ہیں۔ باقی ساتھیوں میں اصغر صاحب ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر اسماعیل صاحب ہیں، عنایت صاحب ہیں، انصار صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، غلام مہدی صاحب ہیں، مظاہر صاحب ہیں، حسین علی صاحب ہیں، اور ہمارے جیوگرافی کے جو پیچھے نماز کی تیاری کر رہے ہیں وہ نثار صاحب ہیں، اور میں ناچیز ہوں، یونس صاحب ہیں میتھ کے۔ تو بہرحال یہ سارے پروفیسرز ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کے بہت بور ہو رہے تھے تو ہم نے چھپ چھپا کے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ کورونا کے شروع کے دن تھے، اس دوران لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، تو ہم بھی 2 مہینے تک تو بہت زیادہ ڈرتے رہے، اندر بند رہے۔ پھر ہمت کر کے یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا تھا اور یہاں پہنچ گئے تھے۔ بہرحال اللہ نے سب کو محفوظ رکھا، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ یہ جربسو لیک کے آس پاس کے مناظر ہیں جو سردیوں میں اس طرح سے ہو جاتے ہیں، البتہ گرمیوں میں یہاں بڑی رونق ہوتی ہے اور ہریالی ہوتی ہے چاروں طرف۔ دریائے سندھ کے بالکل کنارے پر موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو اس جھیل کی جھلکیاں دکھاؤں گا میں، اور اس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے 3-4 گھنٹے کی واک کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے، تو ہمارے ساتھی بھی اس لیے مزے لے رہے ہیں، کوئی بریانی کوئی پلاؤ۔ یہ جھیل کا منظر ہے۔ جربسو بلتی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو عام طور پر بلائنڈ لیک کہا جاتا ہے، ترجمہ ہے یہ دراصل، حالانکہ جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اسی نام سے پکارا جانا چاہیے۔ عام طور پر بلائنڈ لیک یا جربسو یا شوسر شنا میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جھیل جس میں پانی کے داخل یا خارج ہونے کا پتہ نہ ہو،
اس کو بلائنڈ لیک یا جربسو کہا جاتا ہے. تو یہ کافی بڑی جھیل ہے. گرمیوں میں تو اس طرح سے یہاں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. لوگ نہاتے بھی ہیں. آگے ہیچری بھی ہے اسی کے کنارے پر, اور جانوروں کے باڑے بھی ہیں. باہر پرمنٹ رہائشی کوئی لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں. تو ایک طرح سے لوگوں کی چراگاہ کے آس پاس کا ایک منظر ہے. تو گرمیوں میں بہت رش ہوتا ہے. آج کل تو سنا ہے ٹکٹ بھی لینا شروع کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ جب کوئی پکنک اسپاٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو لوگوں سے رونق ہے, آنے جانے والوں کی وجہ سے رونق ہے. اگر آپ ان کو پھر اس طرح سے ہیوی چارجز لگا کر راستہ روکیں گے تو پھر کون آئے گا ادھر. تو بہرحال اس جھیل میں نہایا جا سکتا ہے بڑے آرام سے, اور کافی بہت زیادہ گہری بھی نہیں ہے. ٹراؤٹ مچھلی آج کل یہاں پالی بھی جا رہی ہے, بیچی بھی جا رہی ہے, اور ساتھ میں بہت سارے ریسٹورنٹس کھلے ہیں جہاں آپ کو فش, چائے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں. ویسے لوگ یہاں کیمپنگ بھی کرتے ہیں. کیمپنگ کے لیے بہت بڑا ایریا وافر دستیاب ہے جہاں کوئی بھی آدمی یہاں اسٹے کر سکتا ہے. اب یہ جھیل کے کچھ کنارے والے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دوسری طرف کا راستہ ہے جہاں سے جیپ آ سکتی ہے, یعنی کار بھی آج کل یہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو ہم جس روٹ سے گئے تھے وہ ٹوٹلی پیدل تھا, اور اللہ کرے کہ پھر ایسا کوئی اور پروگرام ہم آرگنائز کر سکیں. پھر میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا. ابھی جو چیز آپ دیکھ رہے تھے یہ ان پلان تھے, کیونکہ اس طرح کا چینل بنا کر اس میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کوئی پروگرام اس وقت نہیں تھا, اس لیے رینڈم پکس اینڈ ویڈیوز ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی یہ کوششیں. تھینک یو فار واچنگ.